مشرکین نے اپنے بت بنائے ہوئے اور ان کے نام پر وہ ذبح کیا کرتے تھے جانوروں کو، جبکہ مومن جو ہے وہ جب ذبح کرتا ہے تو اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ پر ہم نے کئی دفعہ کلام کیا، ہر دفعہ مکمل کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اس پر شعر حاصل بحث کئی مرتبہ کر چکے ہیں۔ اب سے اشارہ دیتے ہوئے ہم اپنی بات کو آگے چلائیں گے کہ جس پر اللہ کے غیر کی آواز لگائی گئی جبکہ وہ ذبح کیا جا رہا ہو جانور، تو اس میں سے کھانے کو ہمیں روک دیا گیا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جس پر اللہ کے غیر کا نام آ گیا اس جانور کو تم نہیں کھاؤ گے۔ اور اس پر ہم نے یہ بات واضح کر دی کہ اس سے مراد حضور غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے جو دمبے پال لیے جاتے ہیں اور چھٹی شریف کی جو بکری پال لی جاتی ہے اور سید احمد کبیر کی گائے جو پال لی جاتی ہے اور باقی دیگر اور آراس کے لیے جو جانور جو پالے جاتے ہیں ان کا یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ ذبح کے وقت پر اللہ کے نام پر ذبح ہوتے ہیں، وہ جانور کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہوتے۔ یہ دو ایک نسبت ہوتی ہے جو دے دی جاتی ہے، اور یہ ہم لوگوں میں بھی دیتے رہتے ہیں کہ فلانے کی گائے ہے، یہ گائے پکڑی گئی ہے، کس کی ہے؟ یہ میری ہے، جو میری ہے تو معاملہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو غیر اللہ کا نام آ گیا نا، ٹھیک ہے نا؟ تو میری ہے تو غیر اللہ کا نام آ گیا تو پھر حرام ہو جانی چاہیے، مگر نہیں، حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے، کیونکہ ذبح کے وقت پر جب جانور ذبح کیا جا رہا ہے اس وقت کا اعتبار ہوگا۔ میرا سوال ایک ہے، یہ بتائیے یہ جانور جو کہ پہلے لوگ اس طرح کیا کرتے تھے اور بتوں کے نام پر پالا کرتے تھے، تو آپ مجھے یہ بتائیں جب بتوں کا نام اس پر آ گیا ہے تو اب وہ جانور کے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا، اس کا کھانا بھی کوئی حرام ہے؟ ذرا اس چیز پر نئے انداز میں فکر دے رہا ہوں آپ کو۔ یہ بات جو آئی کہ بھائی جس پر غیر اللہ کا نام آیا وہ جانور حرام ہو گیا، اور یہ بحیرہ سائمہ حام اور وسیلہ وغیرہ یہ جو تھے یہ سارے جانور بتوں کے نام پر ہوا کرتے تھے اس لیے حرام ہے۔ تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ کیا وہ جانور جو ان بتوں کے نام پر جو لوگوں نے جو چھوڑے ہوئے تھے اور رکھے ہوئے تھے کہ جناب یہ فلانے بت کا جانور ہے، فلانے بت کا جانور ہے، نام قرآن پاک میں آئے ہوئے ہیں، تو یہ بتائیں یہ جانور جب ایک بت کے نام پر ہو گئے ہیں تو کیا وہ کبھی حلال بھی ہوں گے یا نجس العین ہو کے ہمیشہ ختم ہو گئے؟ وہ کیسے حلال ہوں گے؟ غیر اللہ کا نام تو آ گیا، اب حلال کیسے ہوں گے؟ اب وہی شخص جو کہ پہلے مشرک تھے انہوں نے جانور چھوڑا ہوا تھا بتوں کے نام پر، اب وہ مسلمان ہو گئے، حضور کے غلام بن گئے، وہ صحابی بن گئے، اب وہ کہتے ہیں جانور تو میرا ہے، اب وہ جانوروں کو حلال کیسے کرو گے یہ مجھے بتاؤ۔ حلال کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ چونکہ چھوڑنے والا اب مسلمان ہو چکا ہے، اب وہ کہتا ہے میں اس کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا، تو ذبح کرتے ہوئے وہ کسی بت کا نام نہیں لے گا بلکہ کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر۔ یعنی وہ جانور جو نص قطعی سے جن کی حرمت ثابت ہے وہ بھی جانور اس وقت حلال ہو جائے گا جب اس پر اللہ کا نام لیا جائے گا۔ تو آپ یہ کہتے ہو کہ حضور غوث اعظم کا دمبا اور چھٹی شریف کی بکری اور احمد کبیر کی گائے حرام ہو گئے، نام آ گیا ہے، تو پیارے ساتھیوں بات یہ ہے کہ یہ ان کا نام نہیں آیا، ہم لوگوں نے تو یہ نام اس لیے رکھے ہیں، شناخت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، برکت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب ہم اس جانوروں کا جو خون بہائیں گے اللہ کے نام پر اور پھر جب ہم ایصال ثواب کریں گے تو ثواب پہنچے گا، جب ثواب پہنچے گا تو روحانیت بزرگوں کی متوجہ ہوگی اور ہم پر کرم ہوگا، وہ ہماری دعا فرمائیں گے، اور کرم کرنے والا اللہ ہے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ معاملہ صرف اتنا ہے۔ تو وہ جانور جو نص قطعی سے حرام ہو گئے وہ بھی حلال ہو سکتے ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے، اور جبکہ یہ صرف شناخت کے لیے نام رکھے گئے ہیں، جس طرح کہ ہر جانور کا نام رکھ دیا جاتا ہے، تو یہ کبھی حلال نہیں ہوں گے، کمال کی بات ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ اب اس جانور کو جو ہم نے کہا حضور غوث پاک کا دمبا ہے، ٹھیک ہے نا، مجبوری پڑ گئی، ہم نے بازار میں جا کے بیچ دیا اور تم نے خرید لیا، اب بتاؤ تم اس کو حلال کیسے کرو گے؟ ایک ہی طریقہ ہے، آپ یہ کہو گے بھئی بات یہ ہے کہ وہ تو آپ نے کیا تھا نا، اب یہ ہم تک پہنچ گیا، اب ہم اللہ کا نام لیں گے، لیکن غیر اللہ کا نام تو آ گیا تھا نا، پھر حرام ہو گیا، وما اہل بہ لغیر اللہ میں تو آ گیا جانور۔ یہ تو نہیں کہا گیا کہ نہیں جناب وہ ایک نے نام رکھا ہے دوسرا خرید لے گا، تو یہ بات تو نہیں ہے، ایک دفعہ نام آ گیا وہ تو نام آ گیا۔
اب اس جانور کو تم حلال کیسے کرو گے بتاؤ؟ حلال کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ ذبح کے وقت پر آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہو گے تو حلال ہو جائے گا، ٹھیک ہے نہیں؟ میں نے اچھی طرح آپ کی ذہن میں بات ڈال دی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نام صرف شناخت کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ جانور دراصل اللہ تعالیٰ کے ہی جانور ہیں۔